السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ جس غم، جس درد، جس ناکامی میں ڈوبے ہوئے ہو، وہ دراصل آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ شاید آپ کے آنسو، آپ کے ٹوٹے ہوئے خواب، آپ کے سجدے آپ کی تقدیر کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بننے والے ہیں؟ تو رکو، سنو، کیونکہ آپ صرف ایک سجدہ دور ہو اپنی تقدیر کے بدلنے سے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم ہار جاتے ہیں، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب دل کہتا ہے اب کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اسی لمحے جب آپ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک سجدہ، صرف ایک، جو دل سے کیا جائے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ سن لیتا ہے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ سجدہ جو شکایت نہیں بلکہ رضا اور عاجزی میں کیا جائے، وہ سجدہ جو کہتا ہے اے اللہ، میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے مایوس نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی تقدیر ہلنے لگتی ہے، آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور رحمت اترنے لگتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب وہ تنہا تھیں، درخت کے نیچے بیٹھی تھیں اور کہتی تھیں کاش میں مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، نیچے سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کیا ہے۔ بس وہ سجدہ، وہ بے بسی کا لمحہ، اللہ کو پکارنا، اور سب کچھ بدل گیا۔ اور آج آپ کہاں ہو؟ کیا آپ کے حالات خراب ہیں؟ کیا لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں؟ کیا رزق کے دروازے بند ہیں؟ کیا آپ تھک چکے ہو زندگی سے؟ تو جان لو، آپ صرف ایک سجدہ دور ہو اپنی تقدیر کے بدلنے سے۔ آپ کے آنسو، آپ کا درد، آپ کی بے بسی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بے معنی نہیں۔ آپ اللہ کے بندے ہو اور وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اٹھو، وضو کرو، خاموشی سے تنہائی میں رب کے سامنے جھک جاؤ، کچھ نہ کہو، بس روتے جاؤ، دل سے پکارو، اور وہ رب آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہ تھا۔ کیونکہ یاد رکھو، آپ صرف ایک سجدہ دور ہو اپنی تقدیر کے بدلنے سے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں نے بہت دعائیں مانگی، بہت صبر کیا، پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا آپ نے وہ سجدہ کیا تھا جو رو کر، تڑپ کر، دل سے صرف اللہ کے لیے کیا جائے؟ اکثر تقدیر اس لیے رکی رہتی ہے کیونکہ ہم سجدہ تو کرتے ہیں مگر دل ابھی بھی دنیا کے سہاروں سے جڑا ہوتا ہے۔ سجدے میں وہ طاقت ہے جو آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ جب ایک بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے یا اللہ، بس اب تو ہی باقی ہے، تو جان لو وہ لمحہ عام لمحہ نہیں رہتا، وہ لمحہ آسمانوں میں درج ہو جاتا ہے، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، اور وہ دعا تقدیر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ سجدے پسند ہیں جو دنیا کے ٹوٹنے کے بعد کیے جاتے ہیں، جب خاموشیاں دعاؤں میں بدلتی ہیں۔ سجدے کے لمحے میں آپ کی خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔ جب لفظ ختم ہو جائیں اور صرف آنسو باقی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ سننے لگتا ہے، اور پھر وہ عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی جھولی میں سمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگا تقدیر بند ہے؟ نہیں، وہ سجدے کا انتظار کر رہی تھی۔
سجدہ کرنے والا دنیا کا فقیر مگر رب کا شہزادہ ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ شخص کچھ نہیں، مگر جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو عرش والا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ دعاؤں میں مانگتا ہے اور اللہ اس کے لیے وہ مقدر لکھ دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سجدے میں وہ خوشی پائی جو دنیا کی کسی نعمت میں نہیں۔ جو لوگ تقدیر بدلنا چاہتے ہیں وہ سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بدلے، رزق بڑھے، غم مٹے، لوگوں کا رویہ بدلے، تو کسی تعویذ یا انسان کے پیچھے مت جاؤ۔ بس رات کو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، لمبا سجدہ کرو، رو رو کر اسے پکارو اور کہو، اے رب میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ پھر دیکھنا سورج آپ کے لیے اگلے گا اور تقدیر آپ کے قدموں میں جھک جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھی دل اتنا بھرا ہوتا ہے کہ لفظوں میں کچھ نہیں آتا، بس ایک آہ نکلتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جان لو وہی لمحہ جب آپ اپنے رب سے کچھ کہے بغیر صرف ٹوٹ کر جھکتے ہو، اللہ کو وہی سجدہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یا رب یہ کچھ مانگ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں، جب دل شکستہ ہو اور امید کی شمع بجھنے لگے تو بس ایک سجدہ کر لو۔ آپ کہو، یا رب مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے تو سب کچھ درست کر دے گا۔ یہ یقین، یہ سجدہ، یہ لمحہ آپ کی پوری تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ تقدیر کا وہ راز جو سجدے میں چھپا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیا آپ جتنا جھکو گے اللہ اتنا آپ کو بلند کرے گا۔ دنیا والوں کو لگے گا آپ ہار چکے ہو، لیکن اللہ کہے گا یہ میرا محبوب بندہ ہے، اب میں اس کے لیے وہ لکھوں گا جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سجدہ، دعا اور صبر، یہ تین طاقتور ہتھیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو رزق کھلے، رشتے بہتر ہوں، بے سکونی ختم ہو، دل کا بوجھ ہلکا ہو، تو یاد رکھو صرف تین چیزیں کافی ہیں، سجدہ، دعا اور صبر۔ یہ تین آپ کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں آپ کا نصیب بھی حیران ہو جائے گا۔ دنیا والوں کو آپ کو سنانے دو، آپ صرف اللہ کو سناؤ، آنسو، سجدے اور خاموشی کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج رات وہ رات ہو سکتی ہے، آج کی رات ہو سکتا ہے کہ وہ رات ہو جس میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا سن لے جو آپ نے برسوں پہلے مانگی تھی۔ صرف ایک سجدے کی دیر ہے، بس رو کر، جھک کر، خالی دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر سر رکھ دو اور دیکھو کیسے آپ کی دنیا بدلتی ہے۔